وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخائے کاشغر۔ آج ہم قرآن کو بھی تھامتے ہیں بحیثیت مسلمان کے، علامہ اقبال کی فکری سوچ کے بھی پیروکار ہیں، بحیثیت پاکستانی قوم کے، مسلمان قوم کے، کہ وہ ہمارے مسلم امہ کے ایک بہت بڑے مفکر تھے۔ آج یہاں جو باتیں ہو رہی ہیں، میں تو ایک قانون کا اور سیاست کا چھوٹا سا طالب علم ہوں، اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوا اور اسلام کا پیروکار بھی ہوں، اللہ کو بھی مانتا ہوں، نبی کو بھی مانتا ہوں، اور خوش قسمتی سے میں قرآن کا طالب علم بھی ہوں۔ ساری عمر میں نے 50-55 سال تک قرآن کو ایسے ہی آنکھیں بند کر کے پڑھ لیا، کیا لکھا اس میں مجھے کیا پتا، نہ میری زبان نہ میرا کلام، اس میں کیا لکھا ہے مجھے نہیں پتا۔ اور معذرت کے ساتھ ابھی دوستوں نے یہاں ذکر کیا ملائیت کا، یہ اس حوالے سے تو میں عرض کروں، وہ چاہے عالم دین تھے یا مجھے پڑھانے والے اساتذہ کرام جس میں ملا بھی شامل تھے، میں نے بھی اسی ملا سے ہی بچپن میں قرآن شریف کی تعلیم حاصل کی تھی۔ اللہ کا شکر ہے میں اس مولوی صاحب کے لیے بھی دعا کر لیتا ہوں جب میں باقی لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ لیکن ان پچھلے 2-4 سالوں میں جب میں 55 سال سے گزر کر کچھ آگے آیا اپنی عمر کے اس حصے میں، تو میں نے کہا یار بہت بیوقوف آدمی ہو تم، قرآن شریف کو پڑھنا ہے تو ترجمے کے ساتھ پڑھو، یہ کیا رٹا لگاتے ہو 30 دن کے اندر قرآن شریف کے اندر میں نے 3 قرآن شریف ختم کر لیے، 2 قرآن شریف ختم کر لیے، اپنے کزنوں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مقابلہ کرتا ہوں، اس میں لکھا کیا ہے تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ لوگ اہل علم ہیں، اہل دانش ہیں، آپ میں حفاظ بھی موجود ہوں گے ماشاءاللہ، اور بے شمار بارہ آپ نے اس قرآن حکیم کا ترجمہ بھی بغور مجھ سے زیادہ اچھے طریقے سے پڑھا ہوگا۔ مجھے نہیں آج تک نظر آیا کہیں بھی، جتنی بار بھی میں نے قرآن کو پڑھا، کہ کسی ایک آیت میں بھی، کسی ایک لفظ میں بھی لکھا ہو کہ تم سنی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، یا کوئی اور شیعہ ہو، یا کچھ بھی ہو۔ اس میں تو صرف ایک ہی بات آئی، مسلمان، اسلام، دوسری بات ہی کوئی نہیں ہے۔ تو آج ہم یہاں بھی جو موجود ہیں، میرا آپ سب دوستوں سے یہ سوال ہے کہ خدا کے لیے ہم ان باتوں کو چھوڑ دیں۔ کسی کی عزت ہم کرتے ہیں، اپنے دل و جان سے کرتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے کسی مشاہیر کو عزت اور احترام نہیں دیتے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں، ہماری یہ اوقات نہیں ہے کہ ہم کسی کی شان میں گستاخی کر کے کوئی مقام حاصل کر پائیں، نہ صرف دنیا میں بلکہ دنیا کے بعد جو دین کا جو ہمارا مقام ہے، اس میں بھی ذلت اور رسوائی اس شخص کے لیے ہوگی جو کسی صاحب حیثیت کے لیے کوئی اچھی سوچ کا حامل نہ ہو۔ کجا کہ صحابہ کرام ہو، اہل بیت ہوں، یا ہمارے انبیاء علیہ السلام ہو، جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اپنے پیارے نبی کے ذریعے جو ہم تک پہنچا کہ تم کسی کے دین کو برا نہ کہو، کسی کے جھوٹے خدا کو برا نہ کہو۔ آج بدقسمتی ہے کہ بلاسفیمی کے قانون کے تحت آپ جیلوں کا جو جتنا ڈیٹا ہے سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں یا لوور کورٹس میں، آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں، 90% سے زیادہ جن لوگوں پر الزامات ہیں وہ مسلمان ہیں۔ کیا ہے کہ یہ شیو کر کے کیوں آتا ہے، داڑھی کیوں نہیں ہے اس کی، اس نے صلاۃ و سلام کیوں نہیں پڑھا، اس نے یہ کیوں نہیں کیا، اس نے وہ کیوں نہیں کیا، اٹھا کے لگا دو اس پہ بلاسفیمی کا فتویٰ۔ کوئی تحقیق ہے کہ مجھ پر یا میں نے کسی پر کوئی بات اگر کہی ہے وہ دروغ گوئی کے شمارے میں آتی ہے، یا کچھ اس میں حقیقت بھی ہے، کچھ سچائی بھی ہے؟ آج ہم بات کرتے ہیں اتحاد امت کی، یہ اتحاد امت صرف پاکستان میں نہیں ہے، یہ ایک بین الممالک، بین الاقوامی مسئلہ ہے۔ آج شام میں ایک وقوعہ عمل میں آیا ہے، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے اس کی حیثیت کو، کہ وہاں پر چند اسلامی گروپوں نے، وہاں کی ایک ڈکٹیٹر حکومت تھی، میں نہیں جانتا تھا کہ شام کے بشار الاسد اور حافظ الاسد کیا ہیں، میں تو حافظ الاسد کو صرف اس لیے جانتا تھا
کہ وہ میرے قائد ذوالفقار علی بھٹو کا، معمر قذافی کا، یاسر عرفات کا، رضا شاہ پہلوی کا اور شاہ فیصل جیسے جیت عالم اسلام کے لیڈروں کا ایک ہم رکاب ساتھی تھا. ان لوگوں نے اتحاد مسلمین کی بات کی. اگر ہم اتحاد مسلمین میں آ جائیں تو یہ اتحاد مسالک کی کیا بات ہے؟ لیکن کیا ہوا آپ دیکھیں، میں نے جن قائدین کا ذکر کیا ہے، صہیونی طاقتوں نے، طاغونی طاقتوں میں، سامراجی استعماری ظالم قوتوں نے عالم اسلام کو تباہی اور بربادی پر پہنچانے کے لیے ان کو شہید کیا. ان میں سے کوئی بھی شخص اپنی طبعی موت نہیں مرا. میں خود تو گناہگار اپنے آپ کو کہہ سکتا ہوں، لیکن میری حیثیت نہیں ہے کہ میں کسی دوسرے مسلمان کے بارے میں کوئی غلط بات کہوں. آج شام میں جو کچھ ہو رہا ہے، عراق میں جو کچھ ہو رہا ہے، افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، حتیٰ کہ سعودی عرب کے بارے میں بھی جو خبریں آ رہی ہیں، کیا وہ عالم اسلام کے بنیادی اصولوں کے مطابق ہیں؟ آج شام میں تو مسلم وہ جو عسکریت پسند دوست ہیں، انہوں نے قبضہ کر لیا. حافظ الاسد کے بیٹے بشار الاسد کو نکال دیا حکومت سے. چلیں جی نکال دیا، آپ کے ذاتی معاملات ہیں. لیکن نیتن یاہو کو کس نے بلا لیا گولان کی پہاڑیوں میں؟ کبھی مسلمانوں یہ سوچا ہے تم نے کہ نیتن یاہو جس کو اسرائیل سے نکلنے کی جرات نہیں ہوتی تھی، وہ شام کی حدود کے اندر کھڑا ہو کے کہتا ہے، اور اب شام پہ بھی قبضہ کرنے کی باتیں کر رہا ہے. کیا مسلم ممالک محفوظ رہ جائیں گے ان صہیونی قوتوں سے اگر ہم میں اتحاد نہیں ہوگا، اگر ہم ایک امت بن کے بات نہیں کریں گے؟ آج پاکستان میں بھی وہی حالات پیدا کیے جا رہے ہیں. ہمیں مسالک کی جنگ میں دھکیل دیا گیا ہے، ہمیں مذہب و ملت سے الگ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. یہ کیا ہے؟ جن ملکوں کا میں نے ذکر کیا، سب سے پہلے ان کو ان مسالک میں الجھا کر ان کی فوج کو تباہ کیا گیا. آج بدقسمتی سے ان مسالک میں الجھنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنی فوج کے خلاف بھی ہرزہ سرائی کرنے میں پیش ہیں. اپنی فوج کو بھی برا کہتے ہیں. ضرور برے ہیں چند جرنیلز جنہوں نے پاکستان کے اندر خون خرابہ کیا، پاکستان کے ملک و ملت کو تباہی و بربادی کے سوا کچھ نہیں دیا. جس میں سب سے بڑا ظالم انسان میں سمجھتا ہوں، اللہ اس کو معاف کرے، جنرل ضیاء الحق تھا، جو اپنے آپ کو امیر المومنین کہتا تھا. اسی نے سب سے پہلے یہ لڑائی شروع کروائی. میں کیا کہوں اپنے بارے میں کہ میں پیدا تو ہوا ایک سنی گھرانے میں، لیکن میں اتنا انسان دوست ضرور ہوں کہ میں نے شیعوں کی مسجد میں جا کے شیعہ کے پیچھے بھی نماز پڑھ دی. شیعہ دوست کے گھر جا کے کبھی کھانا کھانے میں یار محسوس نہیں کیا، نہ کبھی انہوں نے ہمارے گھروں میں آ کے آنے کیا. آج ہم کہتے ہیں شیعہ کافر، سنی کافر، دیوبندی کافر، بریلوی کافر. اور بھائی کہاں سے کافر ہو گئے؟ یہ کس نے قرار دے دیا ہمیں کافر؟ کیا کہیں قرآن میں لکھا ہے؟ اگر ہم میں کوئی غلطی کرتا ہے تو ہم خود بھی بعد میں پشیمان ہوتے ہیں. ہم اس کو کسی طریقے سے بھی بٹھا کے بات کر سکتے ہیں. میں صرف آپ سے ایک ہی التجا کروں گا، جو پاکستان پیپلز پارٹی کا موٹو بھی ہے، کہ امن اور محبت کے ساتھ رہیں، رواداری کے ساتھ چلیں. اگر ہم اپنے ملک و ملت اور معاشرے کو امن، محبت اور رواداری کے ساتھ لے کر چلیں گے تو آج کرم ایجنسی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ نہیں ہوگا. وہاں مرنے والے کسی امریکی یا صہیونی ریاست کے باشندے نہیں تھے، ہمارے ہی مسلمان بھائی ہیں. کوئٹہ میں جو ہوتا ہے کسی بھی فرقے کے ساتھ، یا حتیٰ کہ لاہور میں بھی کون سے اتنا امن ہے؟ ہم کہتے ہیں لاہور بہت چنگا ہے گا، یہاں ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہیں بدقسمتی سے. باتیں کی ہیں میں نے بہت زیادہ ٹائم لیا، اس میں سبب بھی ہے، اس میں تجربہ جو آپ نے شیئر کیا اور آبزرویشن جو آپ کی ہیں. کسی نے سوشل میڈیا پہ بات نہیں کی. دیکھیے سوشل میڈیا جو ہے اس نے سب سے زیادہ فرقہ واریت کو ہوا دی ہے، اور اس سوشل میڈیا کے نتیجے میں شاید آپ کو اندازہ نہیں، پاکستان کے اندر میں تو تقریباً 31 سال سے کینیڈا میں ہوں. وہاں پر ہمارے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں، جب اس سوشل میڈیا، کیونکہ ان سب کو ایکسیس ہے سوشل میڈیا کی، وہ جب مولانا لوگوں کو، علماء کرام کو ماشاءاللہ قرآن پڑھ کر
پگڑی اور دستار باندھ کر اور داڑھیوں کے ساتھ اچھی آواز میں قرآن پڑھنے کے بعد پھر ایک دوسرے کو جب وہ گالیاں نکالتے ہیں تو یہ بچے جو ہیں ان مولوی صاحب سے تو بیدار ہوتے ہی ہیں، وہ دین سے بیدار ہوتے ہیں۔ یہ علماء جو سوشل میڈیا والے ہیں، میں سارے علماء تو نہیں، الحمدللہ میں خود ایک علمی گھرانے سے، ایک مذہبی گھرانے سے میرا تعلق ہے، لیکن سوشل میڈیا کی پاور نے اس وقت اس ٹیررزم سے زیادہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے جو 2001 میں 9/11 ہوا تھا نیو یارک کے اندر۔ اس کے نتیجے میں اسلام کے سے لوگوں کو قریب لانے میں ہمیں مشکل ہو رہی ہے۔ الحمدللہ اسلامک سپریم کونسل کے پلیٹ فارم سے ہم نے کئی 100 لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے قبول کی، لیکن اس سوشل میڈیا کے نتیجے میں اب ہمارے بچے، ہماری یوتھ جو ہے وہ اسلام سے نکلنے کے لیے تیار ہیں، اور ہمارے بہت سے بچے کھو چکے ہیں۔ یہ بات ماننا پڑے گی آپ کو کہ دہریت کو آگے بڑھانے میں خود مسلمانوں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور ان مسلمانوں میں سب سے بڑا کنٹریبیوشن حضرت ان علماء کرام کا ہے جو سوشل میڈیا کے اندر ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہیں، ایک دوسرے کو بدتمیزی کے ساتھ بلاتے ہیں، ایک دوسرے کو سخت زبان سے بلاتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر، مشرک، بدعتی، یہ سارے فتوے دیتے ہیں۔ یاد رکھیے اس سے ان کا جو بھی مسلک ہے وہ رکھیں، لیکن مجھے پورا یقین ہے، کیونکہ میرا، ہم سب کا یقین، مجھے امید ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں، مجھے اس رب کی ذات پر پورا یقین ہے کہ مرنے کے بعد اس نے حساب لینا ہے۔ تو یہ مولوی جو لوگوں کو دینوں سے، اسلام سے نکال رہے ہیں، ان کی وجہ سے، حالانکہ وہ اسلام سے نکالنا نہیں چاہتے، ان کا تو یہ ہے کہ میں اپنے مسلک کی بات کروں، اپنے عقیدے کی بات کروں، لیکن جس انداز سے وہ اپنے مسلک اور اپنے عقیدے کی بات کرتے ہیں، اس سے مسلک بھی بدنام ہے، دین بھی بدنام ہے، اور اسلام کو چھوڑنے کے لیے لوگ تیار ہیں۔ تو اس کی جو سزا اللہ کے پاس ہے نا، وہ قبر میں جا کر ان لوگوں کو پتہ چلے گی جو ہمارے بچوں کو دین سے دور کر رہے ہیں۔ بس آخر میں ایک بات یہ عرض کروں گا کہ دیکھیے، اتحاد مسلمین کے لیے الحمدللہ، جب میں ینگ اسکول کی لائف میں اندر کراچی میں ایک شیعہ مکتب فکر کے بہت بڑے عالم دین تھے جن کی ہم سب عزت کرتے ہیں، علامہ سید محمد رضی، بہت مشہور، اب تو انتقال ہو گیا۔ تو انہوں نے بھی بڑی کوشش کی اتحاد مسلمین کے لیے کام کرنے کی، اس میں تمام مکاتب فکر کے علماء آتے رہے، تاج محل ہوٹل کراچی میں ہوتا تھا، اس میں بڑی بڑی کانفرنسیں ہوئی، لیکن دیکھیے ان کانفرنسز کا کوئی فائدہ اس لیے نہیں ہوا، جو ایک مقرر سے میں نام بھول گیا ہوں، کہ جنہوں نے، جب ہمارے دو چہرے ہوں نا، کہ جب ہم کسی کے ساتھ ہمارا مفاد ہو، کوئی ہم پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہوں، پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہم شیعہ کو بھی گلے لگاتے ہیں، اہل حدیث کو بھی گلے لگاتے ہیں، بریلوی کو بھی گلے لگاتے ہیں، اپنی مسجد میں جاتے ہیں انہی کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جب تک منافقت ہمارے علماء میں سے نہیں نکلے گی، اور سانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ سب قابل احترام ہیں، لیکن جب کسی بڑے آدمی کے پاس، بڑی سوسائٹی میں جائیں جہاں پر امیر لوگ ہوں، بڑے لیڈران ہوں، چاہے وہ سیاسی پارٹی کے ہوں، ہمارا انداز تبلیغ بدل جاتا ہے، انداز تحریر بدل جاتا ہے، لیکن جب ہم اپنی مسجد میں جاتے ہیں تو ہم اس طرح سے بات کرتے ہیں۔ تو یہ انہی چیزوں سے آج ہمارے یہاں فرقہ واریت بڑھی ہے۔ فرقے کل ختم ہو سکتے ہیں، میں آپ کو بالکل بتاتا ہوں، ہم واپس قرآن کریم پر آ جائیں، واپس قرآن کریم پہ آ جائیں، کیونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنی وحدانیت کی بات کی ہے، جہاں اپنے نبی کی شان بیان فرمائی ہے، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پاک کے قصیدے بھی سنائے ہیں، اصحاب پاک کی عظمت بھی بتائی ہے، اولیاء کرام کی شان بھی بتائی ہے۔ اگر ہم واپس قرآن پہ آ جائیں تو یہ سارے فرقے ختم ہو سکتے ہیں۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ کر دوسری کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا ہے، اس کے نتیجے میں ہم سب آپس میں تقسیم ہو گئے۔ صرف قرآن کریم اور رسول کریم علیہ السلام کی ذات پاک جو ہے وہ ہمیں متحد کر سکتی ہے۔ آج ہم نے اپنے اپنے طریقے بنا لیے ہیں، لیکن رسول کریم علیہ السلام نے جو طریقہ بتایا اس کو ہم نے فراموش کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ سب علماء ہیں، میں غلط بات کہوں تو مجھے یہیں روکیں اب، تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب اپنے بچوں کو تم تربیت دینا شروع کرو، بتانا شروع کرو، ان کو پروان چڑھاؤ، ان کو سکھاؤ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے اپنے بچوں کو مجھ سے محبت سکھاؤ، کیوں اللہ سے۔ پھر دوسرے نمبر پہ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا میری آل سے محبت سکھاؤ، اور تیسرے نمبر پہ حضور نے فرمایا اب ان کو قرآن سکھاؤ۔ جب تک حضور کی آل کی صحیح طرح سے شناسائی نہیں ہوگی، ان کا ادراک نہیں ہوگا، ان کا فہم نہیں ہوگا،
تو اسی قرآن کی ایک آیت پڑھ کے کوئی مولوی صاحب دوسرے کو کافر کہہ رہے ہوتے ہیں، دوسرا مولوی صاحب اسی آیت کو پڑھ کے اگلے کو کافر کہہ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت، صحابہ کرام کا احترام۔ یاد رکھیے ہمارا عقیدہ ہے ہر وہ چیز، ہر وہ شخص جس کی نسبت رسول اللہ سے ہمارے لیے قابل احترام۔ حضور کے تمام صحابہ ہمارے لیے قابل احترام، حضور کے آل پاک ہمارے لیے قابل احترام ہے، حضور کی امت ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں متحد فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ